بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں آج کے زمانے میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو غریبی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اکٹھا قبول کریں گے، اور عام طور پر درد غربت قدے میں پلتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے چراغ جہاں بھی جلے ہیں وہاں درد اور غربت بھی ضرور ملتے ہیں۔ آپ سچے ہو جاؤ گے تو آپ کو سب سچے بزرگ ملیں گے، یہ اصول ہے۔ جواری کو سب جواری ملتے ہیں اور جھوٹے کو سب جھوٹے ملتے ہیں۔ یہ کائنات کا اصول ہے، اگر کبوتر اڑ رہا ہوگا تو دو چار اور کبوتر اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ سارے قدرت کے کھیل ہیں، اس لیے آپ سچے ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ اور شفیق ہو جاؤ۔ اصل انعام کیا ہے؟ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں وہ تکلیف جس میں اللہ کے ساتھ تعلق نہ ٹوٹے وہ انعام ہے، وہ غریبی جو اللہ کے قریب کر دے اور جھکا دے وہ انعام ہے، اور وہ دولت جو باغی کر دے وہ بربادی ہے۔ یہ سب تعلق کی بات ہے، تو تعلق قائم رکھنے والا غم انعام ہوتا ہے، اور تعلق توڑنے والی خوشی سزا ہے اور گمراہی ہے۔ جس بات کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم ہو جائے تو وہ انعام ہی انعام ہے۔ زندگی کسی الجھے ہوئے سوال کا نام نہیں، یہ ایک پرلطف منظر ہے، ایسا لطیف منظر کہ تبصرے اور تنقید کے بوجھ کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ یہ ایک دیکھنے والا منظر ہے، ایک سننے والا نغمہ ہے، ایک سوچنے والا منصوبہ نہیں، ایک مشکل معمہ نہیں۔ زندگی تو بس زندگی ہی ہے، کسی کا احسان ہے، کسی کی دین ہے، کسی اور کا عمل ہے۔ رحمت حق جو ہے وہ سورج کی کرنوں کی طرح اندھیروں کے تعاقب میں جاتی ہے اور روشنی فراہم کرتی ہے۔ رحمت حق جو ہے یہ گناہ گاروں کے تعاقب میں جاتی ہے، کدھر غافل پھرتے ہو ادھر آؤ۔ پھر کوئی نہ کوئی جلوہ خود یا کوئی جلوہ دینے والا بندہ وہاں پہنچ جائے گا اور آپ کا احساس بدل جائے گا۔ یہ ہے رحمت حق۔ رحمت حق وہ واقعہ ہے جو آپ کو حق کی طرف رجوع کرائے۔ وہ واقعہ حادثہ بھی ہو سکتا ہے اور تکلیف بھی ہو سکتی ہے، وہ مہربانی بھی ہو سکتی ہے، وہ عنایت بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرائے وہ رحمت حق ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں کی تلاش میں ہوتا ہے، اور یہ ٹھیک بات۔ یادوں کا ختم ہو جانا تنہائی ہے، اور یہ باہر سے نہیں آتی، اندر سے آتی ہے۔ جب آپ دل کے کٹھور ہو جائیں تو تنہائی آ جاتی ہے۔ کٹھور ہندی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے سخت۔ جب آپ دل کے سخت ہو جائیں، جب آپ مطلب پرست ہو جاؤ تو تنہائی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم میری یاد سے غافل ہو جاؤ گے تو پھر عذاب کی شکل کا نام تنہائی ہے۔ تو یہ راز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کہا ہے کہ میری یاد سے غافل ہو گئے تو سکون نہیں ملے گا، تو سکون نہ ہو تو تنہائی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں پاؤ گے سکون مگر اللہ کی یاد میں۔ تو اللہ کی یاد میں سکون پانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تنہائی ختم۔ تو تنہائی جو ہے یہ آپ کی روح کی ویرانی کا نام ہے۔ زندگی میں جب جب خود کو کمزور، تنہا اور پست محسوس کریں، سورہ یوسف پڑھا کریں اور اپنے ایمان کو تازگی فراہم کریں کہ اللہ رب العزت آپ کو دوبارہ قوت دینے پر قادر ہے۔ اس لیے اس خالق اور مالک سے رشتہ مضبوط کریں، صبر سے انتظار کریں، یہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ لوگ کن زندہ قوموں کی بات کر رہے ہو؟ آپ تقلید مغرب کرتے ہو اور سجدہ کعبہ کو کر رہے ہیں، آپ تو بڑے ہی بھولے ہیں۔ آج مذہب پر گفتگو ہوتی ہے، بلکہ گفتگویں ہوتی ہیں۔ ٹی وی پر افہام و تفہیم کے ذریعے مفہوم دین بتایا جاتا ہے، اور کسی مبلغ کی بات کسی اور مبلغ کی بات سے ملتی نہیں۔ شاید سب سچے ہیں، لیکن سب سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ سب کیسے سچے ہو سکتے ہیں؟ کچھ لوگ سچے ہیں اور کچھ لوگ جھوٹے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مذہب میں کچھ لوگ سچے اور کچھ لوگ جھوٹے، پھر کیا سارے جھوٹے ہیں؟ نعوذ باللہ، اللہ ہمیں ہمارے شر سے بچائے۔ ہم کیوں جھوٹ بولیں؟ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔